بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک کی بیوی کا ہمارا ذمہ کیا حق ہے؟ سوال صحیح تھا، یہ سوال نہیں تھا کہ بیوی کے ذمے کیا حق ہے، سوال یہ تھا کہ ہمارے ذمے بیوی کا کیا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہو اس کے لیے بھی انتظام کرو، وَتَكْسُوہا، اور اپنے لیے لباس بنواتے ہو اس کے لیے بھی لباس بنواؤ۔ کبھی بھی کسی درجے میں بھی مار چہرے پر نہیں ہو سکتی، ولا تضرب الوجہ، کبھی چہرے پر نہ مارنا، ولا تقبح، کبھی برا نہ کہنا، برا بلا کہنا، بد دعائیں دینا، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، عیوب بیان کرنا، طعنے دینا۔ ولا تہجر الا فی البیت، اگر کسی وجہ سے ضرورت پیش آ جائے، نا اتفاقی ہو، کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس میں ذرا الگ ہونے کی ضرورت پیش آئے، تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو الگ ہونے کی ضرورت پیش آئے تو ولا تہجر، الگ نہ ہونا مگر اسی گھر میں رہ کر، کسی اور گھر میں نہ چلے جانا۔ یہ تو روایت ہو گئی، یہ اس باب کی حدیث نمبر 5 ہے، اور گزشتہ ہفتے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کا آخری حصے کی بھی کچھ بات کرنی تھی جو اسی حدیث کے ماتحت ہم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر تو اس حدیث میں یہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، یہاں پر تیسری چیز کو بیان نہیں کیا، رہائش کو، جو کہ ظاہر ہے دوسری روایتوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ رہنے کا تو بالکل ظاہر ہے کہ انسان رکھنے کے لیے تو کوئی جگہ رکھ لیتا ہے، کوئی انتظام کر لیتا ہے، اچھا رکھ دیا اس کو، لیکن رکھ کے چھوڑ دینا یہ تو ظلم ہوگا۔ پیچھے روایت ہم نے پڑھی تھی جو اخیری تھی، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی، اس میں ایک لفظ ہے کہ وہ حقہن علیکم، تم مردوں کے ذمہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ رہنے کا انتظام تو تم نے کر دیا، لیکن لباس اور کھانے کا انتظام صرف کرنے کا ذکر نہیں ہے، تحسنوا الیہن، کھانے میں، لباس میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، صرف انتظام کر دینا نہیں، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو سب سے کم درجے کی چیز ہو وہ دے دی، نہیں، اگر اس کو شوق ہے اچھا کھانا تو ٹھیک ہے، اچھے کھانے کا انتظام کر دیا جائے، ایسی چیزیں لائے کہ اچھا ٹھیک ہے اور مزید چیزیں بنائی جا سکیں، وہ پکانے کے لیے تیار ہے تو ہاں ٹھیک ہے، اس کو انتظامات بھی دے دیے جائیں، اس کو سہولتیں بھی دے دی جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان ایک طرف تو ہو سکتا ہے کہ ایک بوجھ سمجھ کر کرے، جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بوجھ ہی ہے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ انسان اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ کر اور ثواب کا کام سمجھ کر کرے تو آخرت میں اجر کا باعث بھی ہوگا، دنیا کا بھی نفع کہ سکون ہوا کہ میں نے نیک کام کیا ہے، آخرت کا نفع کہ ثواب ملا، ورنہ تو بوجھ ہی ہے، جب بوجھ سمجھے گا تو بوجھ ہی ہے۔ نیکیوں میں یہ ضروری ہے
جو نیک کام ہے اس میں ضروری ہے کہ اخلاص نیت، احضار نیت، انسان نیت حاضر کر کے اور ثواب کی امید رکھے، اذا احتسب، ثواب کی امید رکھنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو اس میں بیان کی گئی وہ یہ بھی ہے کہ تحسنوا الیہن، ایک تو ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ایک ہے اچھا سلوک کرنا، اچھائی کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نقطہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ صرف کھانے کا انتظام کر دینا اور چیزیں دے دینا تاکہ وہ پکا سکیں اور کھانے کا انتظام ہو جائے، لباس کا انتظام، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تحسن، احسان کو پوری طرح ادا کرنا، یعنی احسان والے لفظ اور عمل کرنے کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ زائد، یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ زائد خرچ کے لیے بھی اس کو دے دیا جائے کہ اپنی مرضی سے اسے کچھ خریدنا ہو تو خرید سکے۔ چونکہ عورتوں میں کمانے کا دستور تو کبھی بھی نہیں رہا، عورتوں میں کمانے کا دستور کبھی بھی نہیں رہا۔ اگر وہ کماتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر مرد کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں کماتی تو پھر مرد کو کچھ نہ کچھ ان انتظامات اور سہولتوں کے ساتھ ساتھ، اچھا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ زائد رقم بھی دے دینی چاہیے ماہانہ۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تمہارے ہدیے کے نام سے، تاکہ وہ اپنی اس رقم سے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں خریدنا چاہے تو خرید سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جب بھی کچھ خریدنا ہے تو اچھا پیسے مانگنے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ جمع کرے، چاہے وہ اس میں سے صدقات دے، چاہے وہ رقم جمع کر کے اس کے زیورات ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرے، چاہے وہ اس سے اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی سہولت کی چیزیں خریدے، وہ اس کا حق ہے، اس کو اجازت دی جائے۔ یہ ہے حسن سلوک کا ایک۔ اب کتنا دینا ہے وہ ہر شخص کے اپنے حالات اور جہاں رہتا ہے اس کے لحاظ سے، جگہ اور ماحول اور حالات، اخراجات، ان چیزوں کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال ہونا چاہیے۔ پھر جہاں تک رہائش کا معاملہ ہے، رہنے کا انتظام، رہنے کے انتظام میں بھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہائش جو ہوتی ہے، رہنے کا انسان تو انتظام کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی 4 صورتیں، ایک ہوتا ہے رہائش، ایک ہے آسائش، ایک ہے آرائش، ایک ہے نمائش۔ تھانوی کا کلام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 4 صورتیں، ایک تو ہے رہائش، رہنے کا انتظام، بس 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں، اوپر چھت ہے، اب وہ دیواریں جیسی بھی ہوں، بعض علاقوں میں جھونپڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اس میں رہتے ہیں۔ پھر مالداروں کو بھی شوق ہوتا ہے، ہم بھی کبھی جھونپڑوں میں جا کر رہیں تو سمندر کے کنارے پر اس طرح کے جھونپڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مہنگے قسم کے جھونپڑے ہوتے ہیں، شکل باہر سے جھونپڑوں والی ہوتی ہے، یہ مالداروں کے رہنے کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے ہوں۔ تو ایک تو ہوتا ہے جھونپڑے کی شکل میں دیواریں بن گئی، مٹی کی، شاخوں کی، پتوں سے چھت بنا لی، ایسے گھر بھی دیکھیں، بڑے پرسکون مکان ہوتے ہیں وہ، کچے مکان اور جھونپڑے کی شکل، رنگ پینٹ وغیرہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، وہاں کہاں تصور ہو۔ تو یہ ہو گیا رہائش، کم از کم درجہ۔ اس سے آگے کا درجہ ہے آسائش، یعنی سہولت، کہ مکان تو ہے لیکن مکان میں اچھا کوئی چارپائی بھی ہو، مکان میں کوئی الماری بھی ہو جس میں کپڑے رکھ سکیں، اور بھی چیزیں، سہولت کی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں مکان میں، اس کا انتظام ہو۔ پانی کا انتظام، ہمارے یہاں تو یہ سب چیزیں ضرورت میں آ جاتی ہیں، لیکن پانی اگر نل نہیں ہے، پانی نہیں آتا تو اچھا، تو گھر ناقص ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ چیز ہوتی نہیں تھی، باہر سے پانی بھر کے لے آئے۔ ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں باہر سے کنویں سے پانی بھر کے لے آتے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ بھی غنیمت ہے کہ اچھا باہر سے پانی مل جاتا ہے، کنویں میں پانی آ جائے وہ بھی غنیمت ہے۔ ہم تو جن نعمتوں میں پلے بڑے ہیں تو ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک درجہ ہوتا ہے رہائش،
اس کے بعد والا تھوڑا سا اس کے اوپر والا درجہ ہوتا ہے آسائش، یعنی آسانی اور سہولت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ایک درجہ ہوتا ہے آرائش، آرائش یعنی تھوڑی سی زیب و زینت، اور یہ بھی ہمارے رواج میں، ہم جہاں جس ماحول میں رہتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ جو تیسری چیز ہے، جو آخری چیز ہے جواز کی، ہمارے لحاظ سے تو ایک ضرورت۔ اب دیواریں سیدھی ہونی چاہیے، اونچ نیچ نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب بناتے ہیں اس کے اوپر پھر پلاسٹر بھی سیدھا ہونا چاہیے، اگر وہ صفائی کی ہوئی نہیں ہے، اوپر سے سین کیا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ ابھی کا ادھورا ہے۔ پھر اوپر سے پرائمر ہونا چاہیے، پھر پینٹ ہونا چاہیے، پینٹ میں یہ رنگ ہونا چاہیے، چھت کا رنگ الگ ہو، دیوار کا رنگ الگ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے لحاظ سے یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہم مکان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، ضرورت سمجھتے ہوں گے، حالانکہ یہ جواز کا آخری درجہ ہے۔ جیسے کہ دیوار سے کام چل گیا تھا، اس کے اوپر پھر پلاسٹر لگا لیا، اس کو پھر سیدھا کر لیا، اس کے بعد پھر اس کو پرائمر کر لیا، پھر پینٹ کر لیا، لیکن پھر اس کے آگے، اس لیے کہ آرائش کے بھی تو درجات ہیں نا، کس درجے کی آرائش۔ اب یہاں پر دیواریں اور پینٹ، یہ تو رنگ ہونا، یہ تو ہمارے لحاظ سے کم از کم درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اوپر سے اچھا وہ بھی کافی نہیں سمجھا گیا، تو اس کو سجانے کے لیے اچھا پھر فریم لگائیں گے۔ آرائش کی پھر کوئی حد نہیں آتی۔ لیکن بہرحال آرائش کیسے ماحول میں کہاں پر ہے، اس کے لحاظ سے اس کے بھی درجات ہیں، جواز کی حدود میں آ جاتا ہے۔ چوتھا درجہ ہے جو ناجائز ہے، وہ ہے نمائش، دکھاوا، دکھانے کے لیے کرنا کہ اچھا دیکھو دوسرے مکانوں کے مقابلے میں میرا مکان کیسا شاندار ہے، دوسروں کی فلانی چیز کے مقابلے میں میری چیز کتنی شاندار ہے۔ یہ چیز انسان کو محسوس نہیں ہوتی بہت سی مرتبہ، لیکن اندر، دل کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے نا، دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، نمائش۔ اگر نمائش نہیں ہے اور انسان پہلے والے 3 درجات میں رہتا ہے، تو پہلا درجہ تو ضرورت ہے، دوسرا درجہ ٹھیک ہے، اور تیسرا درجہ کی گنجائش ہے، آخری درجہ جو ہے وہ جائز نہیں، نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے باہر مدینہ منورہ میں مکانات کی طرف، تو چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، ان کے درمیان دیکھا ایک اونچا بنا ہوا مکان قبے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ جب ایک مکان، تمام مکانوں کے درمیان ایک مکان اونچا نظر آئے گا، بنانے والے کے مقصد نمائش نہ ہو، لیکن نمائش تو ہو گئی۔ دوسروں کو اس کی وجہ سے یا تو یہ خیال ہوگا کہ ہمیں بھی ایسا بنانا چاہیے، نہیں بنا سکتے تو ان کو یہ ہوگا کہ اچھا دیکھو اس کا مکان کتنا اچھا ہے۔ بڑے نہیں تو بچے تو سوچیں گے دیکھو وہ کتنے مزے میں رہتے ہیں، کتنے آرام میں رہتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے۔ دوسروں کو یا تکلیف ہوگی یا دوسروں کو دنیا کی رغبت ہوگی، منع ہے۔ اس انداز سے رہنا ہے تو پھر ایسی علاقے میں رہے جہاں پر لوگ اس طرح رہتے ہیں۔ کیوں غربا کے درمیان رہنا ہے اور مالداروں کی طرح رہنا ہے؟ انسان کو جس طریقے کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اس طریقے کے لوگوں کے پاس رہتا ہے، تو پھر وہاں تکلیف نہیں ہوتی کسی کو۔ کسی کو اگر اپنے زیورات بہت زیادہ دکھانے کا شوق ہے تو پھر ایسی عورتوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو زیادہ زیورات پہنتی ہیں اور پہن سکتی ہیں۔ جن کی ایسی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے تو نہ دکھائیں کہ ان کو خواہ تکلیف ہوگی کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، یا پھر وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا داری میں اور پڑ جائیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ نمائش کی چیز نہیں ہے، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں۔ انسان اپنے لیے لے، اپنی سہولت کے لیے لے، اس نیت میں مضبوط ہے تو ٹھیک ہے۔ نمائش اگر ہے تو پھر وہاں منع ہے۔ کبھی کبھی نمائش انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے میں نے وہ حدیث بتا دی کہ انسان عام لوگوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو علیحدہ ظاہر نہ کرے کہ اچھا میری حیثیت عام لوگوں سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس درجے کے مکانات دوسروں کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس درجے کی گاڑیاں دوسروں کے بھی ہیں، ہماری ہیں۔ اس درجے کے اس طرح کے زیور ہمارے بھی ہیں، دوسروں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ قریب قریب رہیں تو ٹھیک ہے، اور اس میں بھی نیت نمائش کی نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔
بہرحال تو یہ مکان میں ہو یا لباس میں ہو یا اس قسم کی چیزوں میں ہو، ہمارے مشائخ کے یہاں تو اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ فروٹ گھر میں آیا، کھا لیا، اب وہاں پر ہمارے ملکوں میں اب تو خیر انتظامات بدل گئے، پہلے انتظامات ایسے ہوتے تھے کہ اچھا کچرا جو ہے وہ سامنے رکھ دو، صفائی والا آئے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ تو اب کچرا پھینکنا ہے تو آم کھائے، چند لوگ جمع ہوئے، آم کھائے تو تھوڑے بہت آم، 4-5 آم کھا لیے ہوں گے، کچرا پھینکنے کا وقت آیا، کہاں پھینکے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی بات کر رہا ہوں، اس کا کچرے پھینکنے بھی آتے ہیں، اس میں عرض کیا کہ حضرت اس میں طریقے کی کون سی نہیں، اس میں تو بس پھینکنا ہی ہے۔ نہیں میں بتاتا ہوں کیسے پھینکنا ہوتا ہے۔ تھوڑے سے چھلکے ادھر رکھے، تھوڑے آگے گئے، پھر تھوڑے چھلکے وہاں رکھے، پھر تھوڑا اور آگے گئے، وہاں چھلکے تھوڑے ڈالے، اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی جگہوں پر۔ فرمایا یہ پھینکنے کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ ایک جگہ جمع ہوں گے، آس پاس میں غربا رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہو کہ وہ اچھا کسی کے گھر میں آم کھائے گئے ہیں، ہمارے پاس تو ہماری تو اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اتنے آم کھا سکیں، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جائے، کتنا خیال۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے الگ الگ جگہوں پر پھینکنے کا کہ جانور گزرتے ہیں، بکریاں گزرتی ہیں، تو ادھر سے گزریں گی، یہاں بکریاں کھا لیں گی، وہاں سے گزریں گی، وہاں بکریاں کھا لیں گی، تو مختلف جگہوں پر جانوروں کا فائدہ ہو جائے گا۔ کیوں ضائع ہو؟ جانوروں کا بھی فائدہ ہوگا اور کسی دیکھنے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پر اتنے سارے آم کھائے گئے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان میں، لیکن وہی یہ باتیں اسی لیے ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اس کا کچھ احساس اور جذبہ پیدا ہو، ورنہ جب انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ہمدردی نہیں ہوتی، دوسروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو چھوڑو دوسرے لوگ جو سوچتے ہیں سوچتے رہے، ہمیں کیا۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے ہم لوگوں میں عام رائج ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے دینی منافع سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سوچتے ہیں سوچتے ہیں، ہمیں کیا۔ یہ جملہ اچھی جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن غلط جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمنین میں سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ مؤمنین میں سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار، نوافل روزے بہت زیادہ رکھنے والے، بہت زیادہ تسبیحات اور ذکر کرنے والے، تلاوت کا زیادہ اہتمام کرنے والے نہیں، احسنہم خلقا، جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں۔ اخلاق کے معنی پہلے آ چکے ہیں، میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں۔ اخلاق کے معنی صرف وہ نہیں ہے جس کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ مسکرا کر سلام کر لیا، خیر خیریت پوچھ لی، ہر ایک سے مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، یہ اس کو نہیں کہا گیا ہے۔ اصل کے لحاظ سے خلق، اخلاق جو ہے وہ ایک دل کی کیفیت ہے، دل کی حالت ہے، یہ باطنی چیز ہے، نظر نہ آنے والی۔ لیکن جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، دل گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، تو پھر ظاہر میں بھی ایسی چیزیں جسم سے ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے دل کے اچھا ہونے اور حسن اخلاق کی علامت ہوتی ہیں۔ جب دل میں تواضع ہے تو ظاہر میں بھی انسان ایسے برتاؤ کرے گا جس سے تواضع چھلکتا ہوگا۔ جب انسان کے دل میں کبر ہوگا، بد اخلاقی اور کبر ہوگا، تو اس کا انداز بھی ایسا بتائے گا کہ اچھا اس کے انداز سے، اس کے معاملات سے، اس کے بولنے کا طریقہ، اس کے چلنے کا طریقہ یہ بتا دے گا کہ اچھا اس کے اندر برائی ہے۔ تو اس ظاہر کو ہم علامت قرار دیتے ہیں، اصل جو بد اخلاقی ہے وہ تو دل میں ہے۔ ظاہر کو ہم علامت قرار دیتے ہیں، اصل حسن اخلاق جو ہے وہ تو قلب کی حالت ہے۔
اچھے اخلاق یعنی دل کا گندگیوں سے پاک ہونا، اس میں صبر کا مادہ ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ جب دل میں وہ کیفیت ہوگی تو ظاہر میں بھی اس کو وہ نظر آئے گا۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص یہ سوچے کہ کسی بچی کو ان کے والدین نے اپنے گھر میں پالا، کتنے راحت و آرام میں رکھا، اب ایک زمانے کے بعد جب وہ بڑی ہو گئی تو اب میں اس کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا ہوں، اب وہ میرے پاس ہے تو اس کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اللہ کے مخلوق ہونے کے لحاظ سے اور دوسری وجوہات کی وجہ سے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ ہے حسن اخلاق، بیوی کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف شوہروں کو نہیں کہا جا رہا، کہیں عورتیں بھول نہ جائیں کہ یہ صرف مردوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اکمل المؤمنین ایماناً، کامل ایمان ان لوگوں کا ہوتا ہے سب سے زیادہ جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہاں آگے فرمایا، چونکہ یہ عنوان اس کا چل رہا ہے، فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ باہر تو اچھا بننا پڑتا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، باہر تو اچھا بننا پڑتا ہے لیکن ورنہ لوگ ہمارے ساتھ برے بنیں گے۔ وہاں تو کوئی اختیار نہیں رہتا نا، جاب پہ ہیں وہاں تو پیسے مل رہے ہیں، وہاں پیسے مل رہے ہیں کہ اچھا پورے دن مرد ہو یا عورت ہو اس کو بٹھا دیا گیا ہے، پورا دن کام ہے، اب کام پہ بیٹھنا ہے، ہر مرتبہ کوئی نیا کسٹمر آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بہت اچھے اخلاق سے بہت اچھی طرح پیش آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پیسے مل رہے ہیں۔ گھر میں جا کر کیسے بنتے ہیں وہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ وہاں کچھ مل نہیں رہا، وہاں تو اپنی چلانی ہے۔ تو گھر میں جا کر بھی اگر وہ حسن اخلاق ہے، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی حقیقی معنی میں حسن اخلاق ہے، ورنہ تو دکھاوا تھا، وہ پیسوں کے لیے تھا۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ بہترین ہو، اور پھر آگے فرمایا میں تم میں سب سے بہترین اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق معاملہ کرنے والا میں ہوں، وانا خیرکم لنسائی۔ لیکن اب عورتیں کہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا مردوں کا فیصلہ، اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا مردوں کا فیصلہ، ہم جو کہیں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ مرد اس کو کہتے ہیں، میں ایک حقیقت ہو یا مذاق ہو، کہتے ہیں کہ گوگل میں ہر چیز مل جاتی ہے، اس میں تلاش کیا جائے کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے، تو کسی نے مذاق میں بنایا تھا کہ ابھی تک گوگل بھی اس کو سرچ ہی کر رہا ہے کہ عورت چاہتی کیا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کرے آخر میں جا کر شکایت تو رہے گی، اور بعض عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی مرد کو خوش کرنے کی کوشش کرے وہ آخر میں شکایت رہے گی، جن کا مزاج ہی وہ ہو شکایت کا یا ناشکری کا، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اپنے لحاظ سے انسان اپنی کوشش کر لے، یہ دیکھ لے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، میں کہاں پر قصور کر رہا ہوں، سامنے والے کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اور اس لحاظ سے انسان اپنی کوشش پوری کر لے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اصل معاملات کا بگاڑ وہاں آتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کے ذمے یہ کرنا ضروری تھا، اور عورت سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کے ذمے یہ کرنا ضروری تھا۔ جب وہ سوچے کہ اچھا، اس کی ایک مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام خود کر لیا کرتے تھے، لیکن کیا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے تھے؟ ایسا بھی نہیں، گھریلو کام اپنے کر لیا کرتے تھے۔ کیا ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت نہیں کرتی تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ازواج مطہرات تو موقع تلاش کرتی تھیں کہ کوئی موقع ملے خدمت کا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے کہ اپنے کام خود کر لیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کبھی ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک لے کر کھڑی ہو گئی، آپ کو مسواک کی ضرورت پیش آئے گی، یہ مسواک ہے، مسواک آپ نے استعمال فرما لی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما اچھا میں اس کو دھو لیتی ہوں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لے لیتی تھیں، دھو کر رکھ دیتی تھیں، اور تبرک کے لیے پہلے مسواک اپنے منہ میں خود استعمال فرما کے پھر دھوتی تھیں۔
تو ایک طرف یہ جذبہ ہے، اور ایک طرف اب بعضوں کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کر لیتے تھے تو مرد کو اپنے گھر کے کام خود کرنے چاہیے۔ یہ تو اسلامی ایک طریقہ ہے کہ گھریلو کام عورت سنبھالے اور باہر کا کام مرد سنبھالے گا۔ یہ ایک نظام ہے، یہی کمال ہے۔ جب دونوں کمال ملتے ہیں، باہر کا اندر کا نظام کامل طریقے سے تبھی چل سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مرد گھر کے کاموں میں دیکھ رہا ہے زیادہ کام بڑھ گئے ہیں تو اس میں حصہ لے لیں تو وہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اچھا ایک دن اچھا اس نے برتن اگر عورت دھو رہی ہے تو مرد کیوں نہ دھوئے، مرد کے ذمہ بھی ہونا چاہیے، ایک دن وہ بھی دھوئے۔ اگر عورت کھانا پکا رہے تو مرد کیوں نہ پکائے، عورت یہ کام کر رہی ہے تو مرد کیوں نہ کرے۔ یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل نظام وہی ہے کہ اچھا دونوں تقسیم کر لیں، باہر کے کاموں کو مرد نے سنبھال رکھا ہے، گھر کے کاموں کو عورت سنبھال لیں، اور اس طریقے سے نظام مکمل چلے گا۔ جہاں کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو اچھا اس کام میں اچھا مرد بھی ذرا حصہ لے لے کہ اچھا آج کام زیادہ ہیں، ٹھیک ہے کوئی حیرت نہیں، تھوڑا سا ہم بھی ساتھ دے دیتے ہیں، صفائی میں ہم بھی تھوڑا حصہ لے لیتے ہیں، تو اس کو اپنے لیے توہین نہ سمجھیں۔ اس طریقے سے نظام صحیح چلتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ آج مرد نے ویکیوم نہیں کیا، صفائی نہیں کی، برتن نہیں دھوئے تو ناراضگی ہو جائے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 7۔ وعن ایاس بن عبد اللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ۔ اس کو تھوڑا سا وہاں کے اس زمانے کے حالات کو اگر ہم تھوڑا سا اس کا تذکرہ کریں تو بات شاید زیادہ واضح ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں عادت یہ تھی، دستور یہ تھا کہ مرد ذرا سخت ہوتے تھے، عورتوں پر ان کا کنٹرول الگ انداز سے الگ طریقے سے ہوتا تھا، وہاں پٹائی بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کا طریقہ پہلے تو جاہلیت والا طریقہ تھا، پھر اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں میں کوئی شدت اختیار نہیں کی تھی، اپنے طریقے سے اپنا گھر چلاتے رہو، بس اتنا ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو مکہ والوں کا طریقہ مختلف تھا، اور وہاں عورتیں واقعتاً ان کا طریقہ خدمت گزاری کا ان چیزوں کا بھی تھا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ پہلے سے مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے اور ان میں اہل کتاب یہود وغیرہ بھی تھے، تو وہاں پر طریقہ یہ تھا کہ اچھا عورتوں کو مارا نہیں جاتا، عورتوں کے ساتھ سختی نہیں کی جاتی، وہاں عورتیں ذرا ان کا زور تھا۔ مکہ مکرمہ میں معاملہ ذرا مختلف تھا۔ ہجرت ہوئی، مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کچھ ادھر کے لوگوں کا نکاح ادھر ہوا، کچھ اپنی فیملیوں کو وہاں لے کر گئے۔ اب وہاں عورتوں نے دیکھا کہ اچھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مزاج دیکھیں، نہ پہلے نہ بعد میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما ضربا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو، کسی بیوی کو، کسی خدمت گزار کو، غلام کو، باندی کو کبھی نہیں مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، لیکن عمومی ماحول جو تھا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں مکہ کی عورتوں نے دیکھا کہ ہاں عورتوں کی تو بڑی چلتی ہے، نہ ان کی یہاں پٹائی کا کوئی سلسلہ ہے اور نہ ان پر اتنا زور ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت آئی کہ یہ جو مکہ والے، کچھ مدینہ والوں نے مکہ والوں سے سیکھا اور کچھ عورتوں نے وہاں دیکھا، اس طرح شکایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارا کرو۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عجیب شان تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک عجیب شان تھی کہ حکم جب سن لیا تو پھر اس کے خلاف کچھ کسی درجے میں نہیں کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ تو تھے بھی ایسے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ تو صحابہ تو تھے ہی ایسے کہ واقعی اس کے حقدار تھے، اسی لائق تھے۔
بعضوں کو کبھی جوش محبت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں، لیکن وہ دور کوئی آسان دور نہیں تھا۔ جو حکم آیا، اب یہ نہیں سوچنا کہ مستحب ہے یا فرض ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ سنت ہے یا واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا، اس تحقیق میں نہیں کہ اچھا نہیں مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، بس حکم ہے، ختم۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تضربوا اماء اللہ، اور پھر بھی صحابہ اس کی خلاف ورزی کریں۔ صحابہ نے مارنا بالکل چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ اب جو مکہ والی عورتیں جن کو عادت ہی تھی اور ان کے یہاں اسی طرح سلسلہ رہتا تھا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ مردوں نے بالکل مارنا چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ اب ایک ہی مرتبہ میں بالکل اسی طریقے سے فرما برداری اور اطاعت، وہ سلسلہ نہیں رہا۔ بعضوں میں، سب کی بات نہیں ہے، لیکن بعضوں میں یہ سلسلہ ہوا کہ نہیں، اب وہ عورتیں جری ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دن تو برداشت ہوا، اب کون کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ خیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر صحابہ کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے، صحابہ کی پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے اور رائے بھی دے دیتے تھے۔ فجاء عمر رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذئرن النساء على ازواجہن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتیں شوہروں کے خلاف جری ہو گئی ہیں۔ آپ کا حکم جو تھا صحابہ نے، مردوں نے مان لیا، عورتوں کے لیے کوئی تاکید نہیں تھی، تو اس لیے اب عورتیں جری ہو گئی ہیں، شوہروں کی بات مانتی نہیں، گستاخی نافرمانی زیادہ ہونے لگی ہے، گھر کے نظام میں مشکلات ہو رہی ہیں۔ فرخص فی ضربہن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی۔ جب یہی تو ٹھیک ہے، نظام تو چلانا ہے، ورنہ آخر طلاق کی نوبت آ جاتی۔ تو اس لیے اسی طریقے سے اگر نظام چلانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مار کی اجازت وہ تھی جو اس زمانے میں جو معروف تھی کہ شرعاً کتنی اجازت ہے، وہ بہت پابندیوں کے ساتھ تھی، غیر مبرح حدیث میں آتا ہے۔ خیر، اجازت جب ملی تو پھر مردوں نے مارنا شروع کیا۔ اچھا، اب ہمیں اجازت مل گئی۔ فأطاف بآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن۔ اب صحابیات کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو عموماً وہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے اپنی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھی۔ فأطاف بآل رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں یعنی ازواج مطہرات کے پاس بہت سی عورتیں آنے لگیں، کوئی ابھی آ رہی، کوئی بعد میں، مختلف اوقات میں مختلف عورتیں آنے لگیں، شکایت کر رہی تھیں اپنے شوہروں کی کہ ہمارے شوہر مارتے ہیں، میرے شوہر مارتے ہیں۔ اب مختلف شکایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں۔ اب حل کیا کریں؟ جب منع کیا تو عورتیں جری ہو گئیں، اجازت دی تو اب عورتوں کی شکایت آنے لگی، مرد جری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہترین انتظام فرما دیا، لیکن وہ انتظام سمجھداروں کے لیے تھا، فرما برداروں کے لیے تھا، ہم جیسوں کے لیے تو شاید وہ بھی نہ چلتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جماعت منتخب فرمائی تھی جن کو آپ نے ہی فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے منتخب فرمایا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر کی عورتوں کے پاس بہت سی عورتوں نے شکایت پیش کی ہے شوہروں کی کہ وہ مارتے ہیں۔ لیس اولئک بخیارکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مرد کوئی اچھے مرد نہیں ہیں، تم میں بہترین مرد نہیں سمجھے جائیں گے۔ صحابہ کا تو یہی تھا کہ دوسرے ہم سے آخرت میں آگے نہ نکل جائیں، ان کا تو جو مقابلہ تھا وہ آخرت کا تھا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار بننا چاہتے ہو، اچھے بننا چاہتے ہو، اچھا اچھے بننا ہے تو پھر تو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب شرعاً جائز بھی ہے، لیکن اچھے لوگوں میں شامل ہونا تو نہ مارو۔ دونوں مسئلے حل ہو گئے، مردوں نے مارنا چھوڑ دیا،
اور عورتوں کو بتاتا کہ مارنے کی اجازت ہے تو مار بھی سکتے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ چونکہ ایک ماحول اس طرح چلا آ رہا تھا نا، اس وجہ سے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا، وہ تو صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 8، وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، رواہ مسلم۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے۔ متاع کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جس سے انسان کچھ فائدہ اٹھا لے، اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے۔ تو دنیا کیا ہے؟ ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ انسان اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ اچھا اس کو انسان اصل مقصد بنا لے، نہیں، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ انسان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، انسان کے لیے ایک ضرورت ہے، فائدے کی چیز ہے۔ اس دنیا متاع ہے، لیکن متاع کے لفظ میں بہت عموم ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، قرآن میں بھی چونکہ یہ لفظ آتا رہتا ہے، مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے، ان کو، اب واقعہ تو پتہ نہیں کتنا صحیح ہوگا، لیکن بہرحال اس سے ایک یعنی لفظ کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ایک شخص کو تلاش تھی 3 الفاظ کی جو قرآن میں آئے، متاع، رقیم، تبارک۔ چونکہ اصل عربی زبان جو ہے وہ تو دیہات کے لوگوں میں ہوتی تھی نا، شہر کے لوگوں میں تو زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر اردو بولی جاتی ہے، جب مختلف علاقوں کے لوگ وہاں آنے شروع ہوتے ہیں تو مختلف زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سے 50 سال پہلے اردو زبان ہمارے ملکوں میں جو رائج تھی وہ کسی حد تک خالص تھی، لیکن اب ہم دیکھیں تو اس اردو زبان میں کتنے انگریزی الفاظ آ گئے ہیں جو ڈکشنری میں نہیں ملیں گے، اردو کی ڈکشنری میں، اس لیے کہ بعد میں شامل ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں عرب کے لوگ بھی، حالانکہ مکہ مکرمہ کوئی بہت زیادہ ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں، لیکن اسفار کی کثرت تو وہاں اس زمانے میں نہیں تھی، پھر بھی لوگ آنا جانا کرتے تھے، تو لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں وہ خالص عربی سیکھیں۔ تو اسی طرح یہ شخص بھی دیہات کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے وہاں کی عربی زبان سننے کے لیے، تاکہ ان سے الفاظ دیکھیں کہ اصل عربی کیا ہے۔ ان کو تلاش تھی 3 لفظوں کی، دنیا، ایک تو ان کو تلاش تھی لفظ متاع، تبارک اور رقیم۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دیہات میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک مکان ہے، مکان میں کوئی جیسے ہوتا ہے سامنے جہاں صفائی کی کپڑا رکھا ہوا ہے، چولہا ہے، صفائی کا کوئی کپڑا رکھا ہوا ہے، یا جیسے کپڑا ہوتا ہے صفائی کا، یا جس سے چیزیں برتن وغیرہ اٹھانے کے لیے کبھی کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ وہاں ہے، کتا آیا اور اندر وہ کپڑا رکھا ہوا تھا جس سے چیزیں اٹھانے وغیرہ کے لیے، پہننے کا کپڑا نہیں، جس چیزیں اٹھانے کے لیے، کبھی تھوڑا بہت کچھ گر گیا صفائی کے لیے، اس طرح کا کپڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا اس نے منہ میں دبایا اور کپڑا لیا اور اٹھا کر وہ چلے گیا، پہاڑ کے اوپر جا کر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اب کوئی گھر کا بڑا آیا تو اس بچے نے ان کو بتایا، کیا بتایا؟ جاء الرقیم وأخذ المتاع وتبارک الجبل۔ اس لیے مجھے شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعہ کتنا صحیح ہوگا کہ تینوں لفظ ایک ہی جملے میں مل گئے، ایک ہی مرتبہ میں مل گیا ان کو، بہرحال بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ کہنے لگا کہ جاء الرقیم، تو یہ جو جن کو 3 لفظوں کی تلاش تھی نا، ان کو تینوں لفظ مل گیا۔ رقیم کے معنی ان کی زبان میں کتا تھا، کہ وہ عربی میں کتے کو بھی رقیم کہتے تھے، تو کہنے لگا کہ جاء الرقیم، کتا آیا، اخذ المتاع، اس نے وہ کپڑا اٹھایا۔ تو کس کپڑے کو متاع کہا؟ وہ کپڑا کہ جو انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اچھا برتن اٹھانے کے لیے، صفائی کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ کپڑا استعمال کر لیا، یعنی ایک ایسی چیز کہ انسان کو اس کے ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، لیکن کوئی اتنی کوئی اہمیت چیز کا، کوئی بہت اہم اور قابل قدر چیز نہیں ہوتی، بہت قیمتی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ جاء الرقیم
واخذ المتاع، اس نے وہ کپڑا اٹھایا، وہ تبارک الجبل، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ بہرحال جن کو تین لفظوں کی تلاش تھی ان کو تینوں لفظوں کے معنی مل گئے اس جملے میں۔ یہاں پر تو خیر یہ بتانا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا متاع ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اس کے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی چیزیں کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کر لو، بس دل نہ لگاؤ اس سے، اس لیے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، تو پوری دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ الدنیا متاع، جو چیز ختم ہونے والی ہے، زائل ہے، اس کا کیا؟ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ جو صبح مالدار تھا، پوری عمارت کا مالک تھا، کئی گاڑیاں تھیں، کئی مکانات تھے، زمین عمارت پوری گر گئی زمین کے ساتھ، نیچے گاڑیاں تھیں وہ دب گئیں، ختم، سب کچھ گیا۔ یہ تو ہو رہا ہے، پوری عمارت ٹوٹ گئی، جو مالک تھا وہ کیا لاکھوں کا مالک، پتہ نہیں کتنوں کا مالک ہوگا، عمارت ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا، اور اس کے نیچے گاڑیاں دب کے ختم ہو گئی۔ تو دنیا تو ایسی ہے، دنیا متاع۔ تو دنیا میں انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، تو دنیا کی دوسری چیزوں کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ساتھ گزارنے والا، وقت گزارنے والی اچھی عورت مل جائے۔ خیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز وہ نیک عورت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نیک عورت گھر میں آئے گی، انسان کو سہولت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ملے گا، اور نیکی اور عبادت میں بھی ایک دوسرے کو قوت ملے گی، جس کے ذریعے سے دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ اور نیک عورت کی علامت کیا ہے؟ وہ حدیث میں، دوسری حدیث میں آتا ہے، جس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ نیک عورت کی علامت کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، کہ مرد اسے جب دیکھیں، علامات ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی تاکہ عورتیں اس کو اختیار کریں۔ اذا نظر الیہا سرتہ، مرد اسے دیکھے تو اس کو خوش کرے۔ اذا امرها اطاعتہ، مرد کوئی کسی کام کا حکم دے تو بات مانے اور اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب وہ موجود نہ ہو اور غائب ہو تو حفاظت کرے، اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی چیزوں کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی رائے اور اس کی مزاج کی حفاظت۔ یہ عورت اگر ہے تو اس کو کہا جائے گا المرأۃ الصالحہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔